أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ ماہانہ درس قرآن جو کہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے، رب ذوالجلال جل جلالہ کی توفیق خاص سے آج ہمیں اس میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. میری حیثیت تو ایک طالب علم کی سی ہے، یہ تو برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ محمد ریاض الرحمن صدیقی صاحب آپ کی محبت ہے کہ بندہ ناچیز کی حوصلہ افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی اور یہاں حاضری کا حکم دیا ہے. رب کائنات ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے. دیگر بھی علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. رب ذوالجلال سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. 2 آیتیں میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں. چونکہ یہ درس قرآن ہے، اس کے اندر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، نہ کہ اپنا فن خطابت دکھانا ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے اور 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 97 شروع ہو رہی ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. تھوڑا تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ اس طرح تو نہیں ہے، تقریر تو میں نے نہیں کرنی، نہیں حضرات کے سامنے میں تقریر تو نہیں کروں گا، میں تو آپ کو پڑھاؤں گا، ان سے پڑھوں گا. قل فرمایا آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو مانتا رہے. اگر کوئی حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن کہتا ہے تو وہ کہتا رہے. آسان الفاظ میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا حبیب اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن ٹھہراتا ہے تو ٹھہرائے، اپنا دشمن جبرائیل کو بنائے، لیکن جبرائیل تو وہ ہے جس نے رب کی اذن سے، رب کے حکم سے آپ کے دل پہ قرآن اتارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کا بل تو نہیں نہ آتا. سبحان اللہ. حبیب آپ فرما دیں اگر کوئی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو وہ مانتا رہے، لیکن میں رب ہو کر جبرائیل کا تعارف یوں کروا رہا ہوں. فرمایا عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک. فرمایا جو دشمن مانتے ہیں مانے دشمن، لیکن جبرائیل تو وہ ہے کہ جس نے رب کے حکم سے اے حبیب آپ کے دل پہ قرآن نازل کیا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ساتھ پھر آگے قرآن کا تعارف بھی کروا دیا.
فرمایا مصدقا لما بین یدی، یہ قرآن وہ ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ قرآن تورات، زبور اور انجیل کا مصدق بن کے آیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا صرف یہی نہیں، تعارف قرآن کا کہ یہ دیگر سابقہ آسمانی کتابوں کا مصدق بن کے آیا، فرمایا نہیں، اس قرآن کی دوسری شان یہ ہے وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اس قرآن کے اندر مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اس قرآن سے ہم مومنوں کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس قرآن سے ہم مومنوں کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس قرآن کے اندر مومنوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ خوشخبریوں کے نام پہ تو بولیں، مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اس قرآن سے ہم مومنوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں جی اس کا شان نزول کیا ہے۔ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت یہود نے یہ کہا کہ ہم تو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودیوں کی جماعت حاضر ہوئی، آ کر کہنے لگے اے آمنہ کے لال، اے رب کے حبیب، اگر تم سچے نبی ہو، ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہو، اسلام کی طرف بلاتے ہو، تو پھر ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور سوالات کوئی زیادہ نہیں، کہا ہم آپ سے 4 سوال کریں گے، اور یہ سوال وہ ہیں جن کا جواب نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اب قربان جائیں، آمنہ کے چاند کے علم پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والوں، اگر میرے علم میں ہوا تو بتاؤں گا، نہیں تو جبرائیل کا انتظار فرماؤں گا، پھر وہ جیسے مجھے کہیں گے تو جواب عطا کروں گا۔ فرمایا نہیں نہیں، اے یہودیوں تم تو 4 سوالوں کی بات کرتے ہو، آمنہ کا چاند موجود ہے، جو جتنے دل کرتا ہے سوال کرو، رب کا حبیب تمہیں جواب عطا فرمائے گا۔ اب یہودیوں کی جماعت نے پہلا سوال کون سا کیا؟ وہ کہنے لگے جی آپ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے اوپر طعام میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو خود اپنے اوپر حرام قرار دیا؟ پہلا سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب نے کون سا طعام اپنے اوپر حرام قرار دے دیا؟ اب یہ سوال یاد رکھنے ہیں، جواب بھی یاد رکھنے ہیں، اختتام پہ میں سنوں گا بھی، چونکہ مدرس وہی ہوتا ہے نا جی جو پڑھانے کے بعد سنتا ہے، تو میں ایک مدرس آدمی ہوں۔ سرکار سے سوال کون سا ہوا کہ سوال یہ ہوا کہ حضرت یعقوب نے کون سا طعام اپنے اوپر حرام قرار دیا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا۔ چونکہ یہود سے بات ہو رہی ہے تو پھر اسی انداز سے ہوگی۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل عرصے تک، طویل مدت تک بیماری میں مبتلا رہے، اور اس دورانیے میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر رب ذوالجلال نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی، رب ذوالجلال نے مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمایا، تو میں اپنا پسندیدہ طعام اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا اے یہود سنو، یعقوب اللہ کے پیغمبر، ان کا جو پسندیدہ طعام تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا، وہ اونٹ کا گوشت تھا۔ اور پھر یہاں پر امام طبری فرماتے ہیں کہ جو مشروب ہے اس میں اونٹنی کا دودھ آتا ہے، لیکن سرکار نے جو طعام تھا اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دے دیا۔ دوسرا سوال یہودیوں نے کیا کیا؟ کہا آپ یہ بتائیں کہ مرد کا پانی کس قسم کا ہوتا ہے اور عورت کا پانی کس قسم کا ہوتا ہے، یعنی یہ تفریق جو ہے اس کو بیان فرمائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس نے موسیٰ پہ تورات کو نازل فرمایا۔ فرمایا سنو یہود، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور مرد کا پانی گاڑھا ہوتا ہے، اور جبکہ عورت کا پانی زرد ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ مرد کا سفید اور گاڑھا ہے، عورت کا پانی
زرد اور پتلا ہے۔ اور پھر یہودیوں نے کہا اچھا یہ مذکر و مؤنث کی یہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، تو سرکار نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اللہ اسی جنس میں بچے کو ولادت میں رب ذوالجلال بچہ اسی جنس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو مرد کا پانی غالب آ گیا تو بچہ اس کی جو جنس ہے وہ مرد کی طرف مشابہت اختیار کرے گی اللہ کے اذن سے، رب ذوالجلال کے حکم سے۔ اور اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو وہ جو جنس ہے وہ عورت کی طرف مشابہت اختیار کرے گی۔ اب وہ یہودی کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، تو حضور نے عرض کی اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اب تیسرا سوال کیا تھا؟ یہودی کہنے لگے اے محمد، سرکار کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے، اس نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ چونکہ ان کو پتہ تھا، مانتے تھے کہ نبی ہیں، جیسے کچھ لوگ آج بھی نبی تو مانتے ہیں، اپنا آقا و مولا بھی سمجھتے ہیں لیکن شانوں کو گھٹاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار یہودیوں کا رہا۔ آج جن لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر سے سرکار کی شانوں کو مٹایا، دراصل یہ طریقہ یہود کا تھا۔ تو یہودی کہنے لگے اس نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ تو قربان جائیں مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہودیوں سنو، اس نبی امی کی نیند ایسی ہے کہ آنکھیں تو سو جاتی ہیں دل پھر بھی بیدار رہتا ہے۔ آنکھیں سو جاتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی ایک بات میں اس کو بھی تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں۔ آج کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جی ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی بشر ہم بھی بشر۔ لیکن یہاں پر سرکار نے جو یہودیوں کو جواب دیا، فرمایا اس نبی امی کی نیند ایسی ہے کہ آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ اب بتاؤ جو کہتا ہے نبی بھی سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، بتاؤ نبی کا سونا تو ایسا ہے آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھوں میں نیند آ بھی جائے دل پھر بھی جاگتا رہتا ہے۔ آج جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ دیکھو بشر آپ بھی ہیں، بشر میں بھی ہوں، بشر مصطفیٰ بھی ہیں۔ ہم اور آپ ایسے بشر ہیں ہمارے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، لیکن مصطفیٰ ایسے بشر ہیں جن کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ بشر آپ بھی ہیں، بشر میں بھی ہوں، بشر مصطفیٰ بھی ہیں، لیکن آپ کو پسینہ آئے مجھے پسینہ آئے، ہمارے پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن رب کے حبیب کو آمنہ کے چاند کو پسینہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی رب کائنات خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتے آپ بھی ہیں، کھایا مصطفیٰ نے بھی ہے، پیتے آپ بھی ہیں، پیتا میں بھی ہوں، پیا مصطفیٰ نے بھی ہے، لیکن ہمیں بھی قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مصطفیٰ بھی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو وہاں گندگی ہوتی ہے، وہاں بدبو ہوتی ہے۔ مصطفیٰ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جائیں، پلٹ کے آئیں، صحابہ وہاں جائیں جن ڈھیلوں سے مصطفیٰ نے استنجا کیا ہو ان کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ یہ ہے آج لوگوں نے کہا وہ ہماری طرح بشر تھے، وہ ان کو بشر مانو لیکن اکمل البشر مانو، افضل البشر مانو۔ آنکھیں ان کی بھی ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، لیکن آنکھیں تیری میری ایسی ہیں سامنے چیز پڑی ہو بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ آنکھیں رب نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائیں جو زمین پہ بیٹھے اور فرمائیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا میرے صحابہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں محمد وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں محمد وہ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ کان مصطفیٰ کے بھی ہیں، کان ہمارے بھی ہیں، آنکھیں مصطفیٰ کی بھی ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں کی شان بڑی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سوتا میں ہوں لیکن آنکھیں سوتی ہیں دل میرا بیدار رہتا ہے۔ کتنے سوال ہو گئے جی یہودیوں کے؟ جی اس طرح تو کام نہیں بنے گا۔ کتنے سوال ہو گئے یہودیوں کے؟ چار تین سوال ہوئے۔ کتنے؟ تین سوال ہوئے۔ چوتھا سوال اب سرکار نے پھر عرض کی مولا گواہ رہنا انہوں نے یہ میرا جواب بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اب آخری سوال سرکار نے فرمایا یہودیوں اب کرو سوال کون سا کرنا ہے؟ تو یہودی کہنے لگے ہیں محمد اب جو ہم نے سوال کرنا ہے نا، آپ کا دین قبول کرنے کے حوالے سے جس اسلام کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لحاظ سے
یہ ہمارا آخری سوال ہے، اگر اس کا جواب ہمیں صحیح ملا تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، نہیں تو پھر ہم اپنی راہ جدا کر لیں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے یہودیو بتاؤ تو صحیح سوال کون سا ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ اے محمد آپ یہ تو بتاؤ فرشتوں میں آپ کا دوست کون سا ہے؟ فرشتوں میں آپ کا دوست کون سا ہے؟ فرشتوں میں آپ کا، سارے موبائل دیکھو نا، فرشتوں میں آپ کا دوست کون سا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا فرشتوں میں تو میرا جبرائیل دوست ہے، فرشتوں میں تو میرا جبرائیل دوست ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ یہود نے شور کر دیا، کہا وہ تمہارا دوست ہے جبرائیل جو کہ ہمارا تو دشمن ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ جبرائیل آپ کا دوست ہے، ویسے تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیتے، لیکن آپ کا جو دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس بنیاد پہ آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ اس وقت علماء فرماتے ہیں یہ آیت رب ذوالجلال نے نازل فرمائی، قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن کہتا ہے تو کہتا رہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، لیکن جبرائیل تو وہ ہے جس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ قرآن نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدی، وہ قرآن اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنے کمالات والا کہ جو قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر اس قرآن سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس قرآن میں کس چیز کا بیان ہے؟ فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارتیں بھی سناتا ہے، مومنوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ دوسرا اس آیت کا، یہ جو میں نے پہلے روایت پیش کی ہے اس کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ابھی امام ابن جریر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس چیز کو یوں بیان کیا، کہتے ہیں یہودیوں کا ایک اجتماع تھا اور حضرت فاروق اعظم، کون فاروق اعظم کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا ہے، کون فاروق اعظم کہ جن کو سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو رب ذوالجلال عمر کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا، وہ فاروق اعظم۔ آپ ان یہودیوں کے جھرمٹ میں گئے، یہودیوں کی محفل مجلس میں گئے، وہاں کافی سارے یہودی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، اور جب پورا پروٹوکول دیا بٹھانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے نفرت کا اظہار فرمایا اور کہا اے یہود میں تمہاری محبت کی بنیاد پہ نہیں آیا، مجھے کوئی انسیت نہیں ہے تم سے، میں کوئی مائل نہیں ہوں تمہاری طرف، میں تو فقط تمہاری گفتگو سننے کے لیے آیا ہوں، میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ تم باتیں کیا کر رہے ہو۔ اب سوالات و جوابات کی نشست شروع ہو گئی، جب نشست چلی سوالات و جوابات ہوتے رہے، آخر کار یہود نے سوال کر دیا، کہا اے عمر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو بتاؤ اس کا دوست کون ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے یہودیو سنو، ان کا دوست تو آسمانوں سے جبرائیل اترا کرتا ہے، جبرائیل کی دوستی ہے مصطفیٰ سے، آسمانوں سے سفر کر کے آ کے مصطفیٰ کے پاؤں کے تلووں کو چومتا ہے، جبرائیل دوست ہے۔ تو وہاں پر یہود وہاں بپھر گئے، کہنے لگے اچھا تمہارے نبی کا جبرائیل دوست ہے، جبکہ ہمیں تو جبرائیل اپنا دشمن لگتا ہے۔ کیوں دشمن لگتا ہے؟ اس لیے کہ جبرائیل وہ ہے جو ہماری ساری خبریں تمہارے نبی محمد کو بتا دیتا ہے، ہماری ساری خبریں، ہماری ساری باتیں تمہارے نبی محمد کو بتا دیتا ہے، اس لیے جبرائیل کو ہم اپنا دشمن مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جبرائیل اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ جبرائیل جب بھی آتا ہے قحط سالی لے کے آتا ہے، جبرائیل جب بھی آتا ہے جنگ کا پیغام لے کے آتا ہے، جبکہ ہم تو پسند کرتے ہیں، ہمارے نبی کے دوست تو حضرت میکائیل تھے، جب آتے تھے صلح کا پیغام لے کے آتے تھے، جب آتے تھے خوشحالی لے کے آتے تھے، اس واسطے ہم تمہارے نبی کے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جب یہ جملے سنے حضرت فاروق اعظم نے تو حضرت فاروق اعظم نے وہاں سے اٹھنے کا جب ارادہ کیا تو امام ابن جریر فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر کوئی جبریل کو دشمن مانتا ہے تو مانتا رہے، اگر کوئی جبریل کو دشمن مانتا ہے تو مانتا رہے، لیکن جبریل تو وہ ہے جس نے تیرے دل پہ قرآن نازل کیا ہے۔ آگے چلیں، نسائی شریف کے اندر جو روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائے، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، جو کہ بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہودیوں کے یہ بہت بڑے پہلے عالم تھے، تو آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا ہے محمد، میں آپ سے 3 سوال وہ کروں گا جن کا جواب نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ جن سوالوں کا جواب نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو سوال کر۔ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیں قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ کہنے لگا عبداللہ بن سلام آپ یہ بتائیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی سب سے پہلی غذا کون سی کھائیں گے؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مذکر و مؤنث کا سلسلہ ہوتا ہے، مرد اور عورت بنتے ہیں، اس کی پیدائش پر تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان سوالوں کے جواب تو ابھی ہی مجھے جبرائیل نے بتائے ہیں، ان سوالوں کے جواب تو ابھی ہی مجھے جبرائیل نے بتائے ہیں۔ بس جبرائیل امین کا نام سننا تھا کہ عبداللہ بن سلام ان کے پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگے اے محمد جبرائیل کا نام لیتے ہو ہمارے سامنے، جب کہ ہم تو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اس وقت اس مقام پر یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو ابھی میں کلمات کہنے لگا ہوں یہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر لکھے ہیں۔ اس وقت سرکار نے یہ آیتیں خود تلاوت فرمائیں، قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا تم جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، وہ تو رب کی طرف سے قرآن میرے پاس لایا ہے۔ سرکار نے خود یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اب جب تلاوت فرما لیں تو سرکار نے فرمایا اے یہودیوں کے پیشوا، اے یہودیوں کے عالم، آج سن اب میں تیرے سوالوں کا جواب بھی تجھے دیتا ہوں۔ پہلا سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مشرق سے ایک آگ پیدا ہوگی، آگ نمودار ہوگی، آگ ظاہر ہوگی جو مشرق سے لے کر مغرب تک لوگوں کو جمع کر دے گی۔ یہ ہے قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت۔ مشرق کی طرف سے ایک آگ ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے لوگ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت ہے۔ دوسرا تو نے سوال کیا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ پہلی غذا کون سی کھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا وہ مچھلی کی کلیجی کھائیں گے۔ اہل سنت نے عوام تے کھانے پینے نہ سن کے بڑی خوش ہو جاندی حضور کے چکر ہے۔ اور بھائی اللہ کرے ہم سارے جنت میں جائیں مچھلی کی کلیجی کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کھائیں گے جی؟ ذرا دب کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو آپ کے مزاج کے مطابق بات آئی ہے نا، ابھی تو آپ کا جو مزاج ہے، آپ کی جو طبیعت ہے اس کی موافق بات کی ہے۔ سرکار نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو پہلی جو غذا پیش کی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی۔ آگے چل کے سرکار نے فرمایا تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ مرد و عورت کیسے بنتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے، اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو وہ بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو عورت بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہاں پر ایک تو یہاں دیکھیں مصطفیٰ کا علم، اگرچہ ہم اس کو اپنے عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے، لیکن دیکھیں مصطفیٰ کے علم کی بھی کیا بات ہے، جہاں 14 صدیاں گزرنے کے بعد سائنس ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، ناک رگڑ رگڑ کے پہنچی ہے کہ یہاں ایسے وراثتی جینز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا، فرمایا اے یہودیوں سنو، جس کا پانی غالب آتا ہے بچہ اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سائنس آج بتا رہی ہے، آمنہ کے چاند نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ محترم حضرات، بات کافی لمبی ہو گئی۔ اگلی آیت رب ذوالجلال فرماتا ہے من کان عدوا للہ، فرمایا وہ جو اللہ سے دشمنی رکھیں، وہ جو اللہ سے دشمنی رکھیں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کریں، ورسلہ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کریں،
وجبریل و میکال، اور حضرت جبرائیل و میکائیل کے ساتھ دشمنی کریں۔ فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، پھر اللہ ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، یہود نے حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن کہا، تو یہاں علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف جبرائیل کو اپنا دشمن کہا، لیکن رب نے یوں بیان کیا کہ یہ جبرائیل کی دشمنی وہاں پر محدود نہیں رہے گی، بلکہ جبرائیل کی دشمنی ایسے ہے جیسے تم نے خدا سے دشمنی کی۔ کیوں؟ فرمایا جبرائیل اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، اس کو بھیجتا رب کائنات ہی ہے۔ اگر تم جبرائیل کو دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم رب کو بھی دشمن سمجھتے ہو۔ اور پھر فرمایا اگر تم جبرائیل کو دشمن سمجھتے ہو تو تمہاری دشمنی یہیں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ پھر تم سارے ملائکہ کو، سارے فرشتوں کو دشمن سمجھتے ہو، کیونکہ سارے فرشتے جبرائیل امین کے موافق ہیں۔ سارے فرشتے جبرائیل امین کے موافق ہیں، تو صرف جبرائیل کی دشمنی نہیں، تم سارے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اور ورسولہ، فرمایا جبرائیل کی دشمنی ایسے ہے کہ جیسے تم نے سارے رسولوں کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے، کیونکہ جبرائیل تو سارے رسولوں کا دوست بنا ہے، سارے رسولوں کا مؤید رہا ہے، سارے رسولوں کا ولی رہا ہے۔ تو فرمایا جبرائیل کی دشمنی ایسے ہے جیسے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، تو جبرائیل کی دشمنی رسولوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور پھر فرمایا وجبریل و میکال، جس نے جبرائیل سے دشمنی کی وہ کہے کہ میں حضرت میکائیل کو محبوب رکھتا ہوں، میں حضرت میکائیل کو اپنا دوست رکھتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا کبھی بھی سگا نہیں ہو سکتا، دوست نہیں ہو سکتا، محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جبرائیل بھی مقرب فرشتوں میں ہے، میکائیل بھی مقرب فرشتوں میں ہے، اور جبرائیل اور میکائیل یہ بھی موافق ہیں ایک دوسرے کے۔ تو فرمایا اے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرنے والو، تم نے اللہ کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے، اور ملائکہ کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے، رسولوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے، اور جبرائیل کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر کے تم نے حضرت میکائیل کے ساتھ بھی دشمنی کا اعلان کیا ہے۔ اور سنو، جو جبرائیل کا دشمن بنے، جو سارے فرشتوں کا دشمن بن جائے، جو رسولوں کا دشمن بن جائے، جو جبرائیل میکائیل کا دشمن بن جائے، فرمایا سنو پھر فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اور پھر رب جس سے دشمنی کرے اس کا پیچھے بچتا کیا ہے؟ کچھ بچتا ہے جی؟ اس آیت کی کچھ سمجھ آئی؟ یہود نے کہا ہم جبرائیل کو دشمن سمجھتے ہیں، جواب کیا ملا؟ جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن سارے ملائکہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن سارے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبرائیل کا دشمن وہ حضرت میکائیل کا بھی دشمن ہے، اور جو ان ساروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں رب ہو کر بھی ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں۔ آگے چلے جی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا اور بے شک اے رسول ہم نے آپ پر واضح آیتیں نازل فرمائیں، ہم نے آپ پر واضح آیتیں نازل فرمائیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر واضح آیتیں نازل فرمائیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فرمایا ان آیتوں کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ یہاں فاسق بمانا کافر ہے، فاسق بمانا کافر ہے۔ اب یہ ماجرا کیا تھا؟ ایک یہودیوں کا عالم ابن سوریہ، اس نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے محمد، آپ پر کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی کہ جس کو ہم جانتے پہچانتے ہوں، آپ پر کوئی واضح آیات نازل نہیں ہوئی کہ جو ہم سنیں اور پھر آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ اس وقت اب دیکھنا یہاں پر اعتراض یہودیوں کے عالم نے مصطفیٰ پہ کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ جواب مصطفیٰ دیتے، لیکن کیا شان ہے مصطفیٰ کی، رب ذوالجلال نے فرمایا اے حبیب جواب آپ نہ دیں، جواب یہود کو ہم دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، حبیب اگر یہودی انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ان کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں رب خالق و مالک ہو کر اس کائنات کا خود جو اعلان کر رہا ہوں، حبیب ہم نے آپ پر واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہودی بے شک نہ مانے، کیا ہوتا ہے؟
بے شک انکار کرتے پھریں، میں رب جو کہہ رہا ہوں اے حبیب ہم نے آپ پر واضح آیات کو نازل فرمایا ہے۔ اور سن حبیب، ان آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ یہاں ویسے ایک بات اس کو ہلکا سا ٹچ کرتا چلوں کہ دیکھو اعتراض تو کیا گیا مصطفیٰ پر، کلام کیا گیا حضور سے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، آپ کے اوپر کوئی قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی کہ جن کو ہم سنیں اور پھر ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں، ایمان لے آئیں، اسلام کو سینے سے لگا لیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے خود اس کے حکم، اس کی تردید کر دی، فرمایا حبیب یہودیوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں رب جو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ پر واضح آیتیں اتاری ہیں۔ اب دیکھو جتنے بھی نبی گزرے، جس نبی پر بھی جو اعتراض ہوا، ہر نبی نے اپنی صفائی خود بیان کی ہے، ہر نبی نے اپنی صفائی خود پیش کی ہے۔ لیکن ایک مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان ہے، جب بھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، جواب رب ذوالجلال نے خود عطا فرمایا۔ دیکھ لو، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا انت مجنون، آپ تو معاذ اللہ مجنون ہیں، تو رب ذوالجلال نے صرف وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون نہیں فرمایا، بلکہ رب ذوالجلال نے اس مقام پر حکم دیا حبیب وہ مجنون کہنے والا اس کو جواب آپ نے نہیں دینا، ہم پہلے آپ کی شانوں کو بیان کریں گے۔ رب ذوالجلال نے پھر پہلے اس مقام پر اپنے حبیب کی شانوں کو بیان فرمایا۔ شانیں بیان کرنے کے بعد آگے جو اس ولید بن مغیرہ کو رگڑا لگایا، فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، حبیب جو آپ کو مجنون کہہ رہا ہے اس کا تو اپنا باپ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے۔ جواب کس نے دیا؟ بولو جی۔ اعتراض کرنے والوں نے مصطفیٰ پہ کیا، جواب خدا نے عطا کیا۔ اعتراض کرنے والوں نے مصطفیٰ پہ کیا، جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ ایسے ہی آگے چلیں، جب کہا گیا انت شاعر، آپ تو شاعر ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، جبکہ آپ تو شاعر ہیں۔ اب سرکار کو رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب آپ نے جواب نہیں دینا، آپ خاموش رہیں۔ وما علمناہ الشعر، فرمایا حبیب ہم نے تو آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتراض کرنے والے کر رہے ہیں، جواب مصطفیٰ نہیں خدا عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا تم شاعر کہتے ہو، ہم نے اپنے محبوب کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ بلکہ مزید آگے چلیں، جس وقت لوگوں نے کہا، ایک خبر، ایک افواہ کو پھیلایا کہ معاذ اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور محمد سے رابطہ توڑ لیا ہے، محمد سے ناراض ہے، سرکار قدرے غمگین ہوئے۔ رب ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اے چمکتے ہوئے مکھڑے والے میرے لاڈلے حبیب، اے کالی زلفوں والے میرے حبیب، سن اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میں رب خود کہہ رہا ہوں، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے مصطفیٰ پہ کیا، جواب کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ تو یہاں پر بھی اعتراض ہوا، آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو رب نے بیان کیا کہ یہود نہیں مانتے تو نہ مانیں، حبیب ہم نے تو آپ کے اوپر واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ اعتراض سرکار پہ ہوا تو اس وقت ہی رب ذوالجلال نے جواب عطا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ پر جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، جب بہتان لگایا، تو اس وقت بھی جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، اس وقت بھی جواب خدا نے عطا کیا۔ حضرت امی عائشہ کی پاکی پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی 17 آیتیں نازل فرمائیں اور بتا دیا اے اعتراض کرنے والو میرا حبیب جواب نہیں دے گا، جواب میں رب عطا کر رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا ایک جگہ پہ یوں ڈسکس کیا، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ازواجہ امہاتہم، تمہیں ہم نے مومنوں کی ماں بنایا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے مصطفیٰ کی بیوی پر اعتراض کیا، جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب رب کائنات نے عطا کیا۔ اور صرف یہاں نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے صحابی یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا،
جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا نا اور پھر آزاد کر دیا، لوگوں نے کہا دیکھو بلال کا صدیق اکبر پر کوئی احسان ہوگا، آج اس نے موقع جب ملا ہے تو احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ اس وقت بھی جواب نہ صدیق نے دیا نہ مصطفیٰ نے دیا، جواب رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ صدیق ان کا احسان کا بدلہ چکاتا پھرے۔ صدیق تو جو کام کرتا ہے اس کام میں رب کی رضا تلاش کرتا ہے۔ دیکھو مصطفیٰ پر جب بھی اعتراض ہوا جواب خدا نے دیا، مصطفیٰ کے گھر والوں پر جب بھی اعتراض ہوا جواب خدا نے عطا کیا۔ صحابہ پر یہاں پر بھی ایک بڑی بیماری ہے، ہمارے نقیبوں کو، ہمارے ناتخانوں کو اور بعض مولویوں کو اور بعض پیروں کو، انہوں نے چکر چلایا ہوا گھر والے اور در والے۔ وہ صدیق اکبر کی بات ہوئی تو چلے میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ گھر والے اور در والے۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو سسر ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ ان کی جو بولی ہے وہ ذرا کسی اور لیول کی ہے نا، تو میں صرف اشارتاً سمجھا رہا ہوں۔ جو سسر ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی گھر والوں کی شان اور ہے، در والوں کی شان اور ہے، گھر والوں کی اہمیت اور ہے، در والوں کی اہمیت اور ہے، در والوں کو در پہ ہی رہنے دو۔ میں نے کہا اگر اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے تو پھر یوں کر کہ تیرا سسر تیرے گھر آئے، تو اس کو دروازے پہ کھڑا کر دے، اندر جا کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنا کہ تیرا باپ آیا ہے تجھے ملنے، لیکن چونکہ وہ در والا ہے، وہ گھر والا نہیں، میں نے در کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اندر سے تجھے چھتر لگیں گے تو سمجھ آئے گی کہ سسر گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے۔ بھائی سسر در والا ہوتا ہے یا گھر والا؟ اور بولو تو صحیح، تو انو بھی کدری آئی بیماری تو نہیں؟ اور سسر گھر والا ہوتا ہے یا در والا؟ گھر والا۔ اور پھر جو داماد ہوتا ہے، جو داماد ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی جن کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے میرے مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں آئیں، وہ در والا ہے یا گھر والا؟ اور بھائی گھر والا ہے یا در والا؟ بیٹی کا گھر والا ہے، بندہ دروازے پہ اس کو کھڑا کر دے، بیٹی کو تو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن تو نہیں آ سکتا چونکہ تو در والا ہے، گھر والا نہیں۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ گھر والا ہے یا در والا ہے۔ اس واسطے یہ جو مسکنسیپٹ ہے نا عوامی لیول پر، اس سے نکلو، اس چنگل سے اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ کوئی گھر والا چکر نہیں ہے، اگرچہ وہ مولوی ہے، پیر ہے، نقیب ہے، نعت خوان ہے، بہت بڑا بے غیرت ہے اگر وہ یہ در اور گھر کے چکر میں آپ کو ڈالتا ہے۔ جتنے بھی مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، جتنی بھی مصطفیٰ کے لاڈلے صحابی ہیں، اگرچہ آج یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ادنا سے ادنا صحابی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابی بھی ہو اور ادنا بھی ہو۔ بھائی صحابہ بھی ادنا ہو سکتے ہیں، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ادنا سے ادنا صحابی، ہم ادنا سے ادنا کی بات نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا کوئی بھی صحابی ہے، ہم اس کے بھی نوکر ہیں اور مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر ہیں، ہم گھر در والا چکر نہیں کرتے۔ یہاں پر آخری بات، چونکہ وقت بھی قریب ہو گیا ہے، میرا ذہن کو بہت جلدی کلوز کرنے کا تھا لیکن بات کافی لمبی ہو گئی۔ بات یہود سے چلی تھی، رب ذوالجلال نے جواب دیا یہود کو۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کچھ سیاسی کیڑے مکوڑے یا سیاسی بٹیرے کہہ لیں، وہ آج آئے دن یہودیوں کی طرف وہ پیار کی، دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر یہودیوں کو اپنا دوست بنانا ہے تو پھر ان کو ایک بات تو سمجھا دو۔ وہ بات کون سی ہے؟ ان کو صرف اتنا سبق پڑھا دو کہ کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں نا، حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے حقیقتاً ان سے کلام فرمایا، ہم اس کے انکار نہیں کرتے، ہر نبی کو رب نے شانیں دی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں حکومتی کیڑے مکوڑوں، سیاسی بٹیروں، تم ان کو یہ تو بتاؤ کہ کلیم کیا ہے اور حبیب کیا ہے۔ جب وہ پوچھیں تو پھر ان کو بتاؤ کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اہتمام کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور پھر یوں کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اس کو کلیم کہتے ہیں۔ اور حبیب وہ ہے جس کو رب خود ہی فرمائے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ بھائی کلیم بھی ہے
مانتے ہیں، لیکن حبیب کو مانو، حبیب کی شان بھی تو سنو۔ کلیم وہ ہے جو خود دعائیں مانگے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ حبیب وہ ہے جس کو رب خود مخاطب فرمائے، حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کلیم کون ہے؟ کلیم وہ ہے جو کہتا ہے اے اللہ رب ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا دیدار کروا۔ یہ ہے کلیم کا سوال، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا دیدار کروا، زیارت کروا۔ لیکن دوسری طرف حبیب ہے، حبیب کو رب خود ہی فرماتا ہے اے محبوب کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ ایک طرف کلیم ہے، جواب آ رہا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک طرف حبیب ہے، رب خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ کلیم کی شان اپنی جگہ پہ، حبیب کی شان اپنی جگہ پہ۔ ایک طرف کلیم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں حاضری میں جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تجھے راضی کر لوں، اور دوسری طرف حبیب ہے، رب خود فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب ان قریب ہم آپ کا قبلہ آپ کی مرضی کے مطابق پھیر دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ کلیم کہتا ہے اے اللہ میں جلدی حاضر اس لیے ہوا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حبیب وہ ہے جس کو رب فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کا قبلہ آپ کے پسندیدہ رخ کی طرف پھیر دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ کلیم وہ ہے جو کہتا ہے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب وہ ہے جس کو رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھانے والوں کا یہ تو حق بنتا ہے کہ وہ یہود کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کلیم کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں، کلیم کی کیا شان ہے، حبیب کی کیا شان ہے۔ ہم کسی نبی کی شان کو گھٹا یا بڑھا نہیں رہے بلکہ رب کا قرآن سنا رہے ہیں۔ رب نے ہمارے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ محترم حضرات، آج کی ہماری یہ جو نشست تھی درس قرآن کی، رب ذوالجلال ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جتنے احباب آپ قرب و جوار سے دور و نزدیک سے تشریف لائے، رب کائنات سب کو قدم قدم پر کروڑاں کروڑ برکتیں نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔